السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں سے خطوط کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، یہ خبر حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی کے تعلق سے ہے۔ آپ حضرات مکمل طور پر اس کو سماعت فرمائے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کو تفصیل سے سناتا ہوں۔ دراصل معاملہ یہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی مدظ اللہ العالی دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے کچھ روز پہلے، پھر اس سے بعد وہ دارالافتاء بھی گئے اور حضرت مولانا سید ارشد منی صاحب اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد منی صاحب نے حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی کا پرجوش استقبال کیا اور بہت ساری گفتگو ہوئی۔ اتفاق سے حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی جب دارالعلوم دیوبند سے رخصت ہوئے اور اپنے مقام پر پہنچے تو ان کے چہیتوں میں سے کسی چہیتے نے یہ بات اڑا دی، یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی دارالعلوم دیوبند اس لیے تشریف لائے تھے کہ آپ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، آپ اپنے موقف سے بدل گئے ہیں، آپ نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے۔ اس سے بعد ایک صاحب کا حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی پر فون آتا ہے اور وہ گفتگو میں پوچھتے ہیں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی سے کہ حضرت ہمیں یہ اطلاع ہوئی ہے اور یہ خبر سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے کہ حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، دارالافتاء پہنچے اور کیا انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، کیا وہ اپنی غلطی اقرار کر رہے ہیں، کیا اپنے موقف سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، کیا یہ باتیں سب صحیح ہے یا نہیں۔ اس سے بعد حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے کال پر ہی ان کو جواب دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جیسے تھے ایسے ہی ہیں، انہوں نے کوئی رجوع نہیں کیا ہے، یہ خبر جھوٹی ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کل کی ویڈیو میں یہ سب باتیں سنائی تھی اور یہ آڈیو بھی آپ حضرات نے میری ویڈیو میں سن لی ہوگی۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں ایک خط سناتا ہوں۔ مختلف جگہوں سے خطوط کا سلسلہ جاری ہے، ایک خط تحریری شکل میں میرے سامنے بھی آیا ہے۔ اس خط میں ان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ایک صاحب نے جو اس خط کا دندانِ شکن جواب دیا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ حضرات خط میں سوال اور جواب کو مکمل طور پر سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ سننے کے بعد شیئر بھی کر دیجیے گا۔ وہ خط یہ ہے: حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دین کے کام میں مشغول ہوں گے۔ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں یا کوئی اصلاح کروں، مجھے کچھ چیزیں پوچھنی ہے۔ ایسا ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی نظام الدین کے امیر مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں اور وہاں کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا وضاحتی بیان آ جاتا ہے، اور کوئی بھی کال آپ کو کرتا ہے تو بغیر تحقیق کیے آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ ایسا ہی مولانا محمود منی صاحب دامت برکاتہم کے معاملے میں بھی ہوا تھا۔ مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں کے علماء سے ملے، اور ملنے کے بعد کوئی ایسا تاثر نہیں دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند نے ان کا رجوع قبول کیا ہو۔ وہاں کی طرف سے جو خط آیا وہ یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین سے ملاقات ہوئی اور آپ سے ملاقات صرف اس لیے نہیں ہو پائی کہ آپ کی طبیعت خراب تھی۔ حضرت یہ درست نہیں ہے۔ آپ مولانا سعد صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر واقعی انہیں گمراہ یا نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں تو آپ براہ راست کہہ دیں، گھبرائیں نہیں۔ ایک مولانا سعد صاحب ہیں جو مسلسل اپنے بیانات میں کہتے رہتے ہیں کہ میرا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں کے علماء ہمارے سر کا تاج ہیں اور پوری دنیا کو دارالعلوم دیوبند سے رجوع کرنا چاہیے، اور آپ شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، ایسے مسائل حل نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے نئے نئے فرقے بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی فتویٰ لگانا ہے تو ان کے دادا اور پردادا پر بھی فتویٰ لگائیں، کیونکہ مولانا الیاس علیہ الرحمہ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی بات کیا کرتے تھے۔ اس کا ثبوت دونوں حضرات کے ملفوظات ہیں۔
اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور پڑھیں۔ مولانا سعد صاحب کی اصلاح آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی عوامی طریقے سے اصلاح ہوتی رہی تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، جس سے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ مولوی صاحب تو اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ہمارا ہے اور وہاں کے علماء ہمارے ہیں، اس وجہ سے پوری دنیا کے تبلیغ کے حضرات دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہیں۔ کیا معلوم مولوی سعد صاحب کے لڑکے یہ نہ کہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ مولانا الیاس کا خون ہمیشہ دارالعلوم دیوبند سے جڑا رہے گا۔ جس طرح مولوی سعد کی باتیں عوام میں لائی جا رہی ہیں، کیا آپ ہمت کریں گے کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء کی کامیابیاں بھی عوام میں لائیں؟ میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا ہوں اور پکا دیوبندی ہوں، میرا تبلیغ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء کے بیانات سنے ہیں، میں نے آپ کے بھی بہت سارے بیانات سنے ہیں۔ اگر ان میں سے بات کاٹ کر عوام میں لائی جائے تو میرے حساب سے وہی فتویٰ سب پر لگ سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مولوی سعد صاحب کی بات سن کر کتنے لوگ گمراہ ہوئے، مجھے پوری فہرست نکال کر دیں۔ ایک بڑے مولانا صاحب جو دیوبند کے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مولوی سعد کا بیان سن کر سیدھے راستے پر آ گئے ہیں، موبائل میں جو گندی چیزیں دیکھ رہے تھے وہ چھوڑ چکے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ تہجد کی نماز بھی پابندی کر رہے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم، میں اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں رکھ کر اور ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے مولوی سعد اور دارالعلوم دیوبند کے مسئلے کو عوام میں نہ لائیں۔ میں نے بہت ہمت کر کے یہ خط آپ کو لکھا ہے، اللہ کے واسطے اب بند کر دیں۔ آپ کا خادم نعیم الدین قاسمی، سہارنپور، یوپی، انڈیا۔ یہ تھا سامعین کرام خط۔ اب آپ حضرات اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ جواب اس خط کا یہ ہے، جناب جس طرح مولانا سعد کے وہ عقائد جو اہل سنت والجماعت کے عقائد نہیں ہیں بیان کر رہے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ عنقریب مولانا سعد کا ایک نیا فرقہ وجود میں آئے گا کیا؟ وہ تو آ گیا۔ پہلے آپ ان کو بتائیں کہ بھائی پہلے آپ وہ عقائد درست کریں جو عقائد آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ چیز آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ غفلت کی نیند میں ہیں۔ رہا محتمین صاحب کا مسئلہ، بھائی محتمین صاحب دارالعلوم کے ذمہ دار ہیں، ان پر لازم ہے جو بھی کوئی ان سے کسی بھی بارے میں مسئلہ دریافت کرے تو وہ اس کا صحیح جواب دیں، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ مولانا سعد دیوبند گئے تو ان کے حواریوں نے یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ مولانا سعد دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں کے اکابرین سے ملے اور دارالعلوم دیوبند میں وہ فتویٰ جو ان کے خلاف دیا تھا اس سے رجوع کر لیا۔ بہت تیزی سے ان کے حواریوں نے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام کر دیا، تو اس کی وضاحت ضروری تھی جو حضرت محتمین صاحب نے دی۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ حضرت محتمین صاحب جو کہ اگر آپ ان کو یعنی مولانا سعد کو یہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ ان کے جو خیالات اور نظریات ہیں وہ گمراہی کا سبب ہیں، تو پھر حضرت کے دادا اور بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کے بھی یہی نظریات تھے، تو یہ آپ کا سراسر وہم ہے۔ آپ ایک جگہ ثابت کر کے دیں کہاں پر حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات سب یاد رکھیں کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس سے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس سے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ مولانا سعد کے الفاظ ہیں، کیا آپ اس سے بے خبر ہیں؟ اسی طرح مولانا سعد کا کہنا ہے، آپ سوچئے، آپ عقل سے سوچئے، آپ فتوے چھوڑیے، اپنے دل سے فتویٰ لیجئے۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بار بار زمزم سے دھو کر اس میں قرآن اتارا گیا ہے، آپ اس قرآن کو موبائل میں اتار کر کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ سوچئے، آپ عجیب سوچ ہے آپ لوگوں کی۔ سعد صاحب کے الفاظ، آپ سے سوال ہے، کہاں پر یہ مولانا الیاس علیہ رحمہ نے فرمایا تھا؟ کہاں پر یہ مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا تھا؟ کہاں پر یہ مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا تھا؟ آپ شاید غفلت کے پردے میں ہیں، آپ ذرا دیکھیں ان کی گمراہی کے عقیدے، آپ ان کو پڑھیں، اس کے بعد آپ محتمین صاحب پر بات کریں کہ حضرت محتمین صاحب کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس کی وضاحت دینی ہے، کس کی وضاحت نہیں دینی ہے، یہ آپ طے نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار ہیں، اور دارالعلوم دیوبند ازہر ہند یہ اس وقت احناف کا مرکز ہے، اہل سنت کا مرکز ہے، لہٰذا
ان سے جس بارے میں بھی سوال ہوگا ان کو اس کی وضاحت دینا ضروری ہوگی۔ برائے مہربانی پہلے آپ مولانا صاحب کے عقائد کو پڑھیے، وہ جو گمراہی عوام میں پھیلا رہے ہیں اس کو پڑھیے، اس کے بعد آپ بات کر رہے